ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے اندر تمام نبیوں اور رسولوں کی امامت کرائی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام تھے، تمام انبیاء رسول آپ کے مقتدی تھے۔ اس کے اندر بھی ہمارے لیے پیغام تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے امام بنا کر کے ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اے مسلمانوں یاد رکھنا، جس طرح سے تمہارے نبی یہ تمام انبیاء کے امام بن چکے ہیں، اسی طرح سے تم بھی تمام امتوں کے امام ہو۔ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم تمام لوگوں کی رہبری کرو، لوگ تمہارے پیچھے ہو، تم حاکم ہو، تم محکوم نہ رہو، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ اللہ نے میسیج اور پیغام دے دیا تھا۔ آج دیکھ لیجئے مسلمان سب سے پیچھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کی نقل اور کرتے، لیکن مسلمانوں کی بدبختی کہہ لیجئے کہ اللہ نے مسلمانوں کو امامت کرنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ آج یہ مسلم قوم جو ہے اپنے نبی اور اپنے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے محکوم اور غلام بن چکی ہے۔ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اللہ نے کتابوں کا سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا جو کام ہے اللہ نے مسلمانوں کے سر رکھ دیا اور کہا کہ تم ہی اب سے امام ہو، تم ہی اب امت کو سنبھالو گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم لوگوں کی اصلاح کریں، اور ہم کھانے کے لیے آج کل مر رہے ہیں، ہم کاروبار جائیداد کے لیے آج کل مر رہے ہیں، ہم جو ہے صرف مال اور دولت جمع کرنے کے لیے آج کل مر رہے ہیں۔ ہر انسان کو اپنی فکر ہے، تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا۔ آج جو ہندوستان کے حالات ہیں یہ کیوں ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، اس کے ذمہ دار ہم مسلمان ہیں کہ ہم مسلمانوں نے یہاں کے باشندوں کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ ہم نے یہاں پر امامت نہیں کی، مسلمانوں نے یہاں پر امامت نہیں کی۔ حکومت تو کی، تاج محل بنوایا، لال قلعے بنوائے، لیکن مسلمانوں نے سب کچھ کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلایا۔ نتیجہ آج یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان ڈر اور خوف کے اندر جی رہا۔ کیوں؟ مسلمانوں نے لوگوں کی رہبری نہیں کی۔ شب معراج میں جاگ لینا اور رات بھر عبادت کر لینا یہ معراج کا پیغام نہیں ہے، یہ تو بدعت اور خرافات ہے۔ جو چیز کرنی چاہیے تھی مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا، جو چیز نہیں کرنی چاہیے تھی مسلمانوں نے اس کو کیا۔ بلکہ مسلمان تو اتنے بدبخت ہیں کہ جو لوگ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو، جب یہ بات آ گئی ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی، تو میں اور ایک بات بتلا دیتا ہوں کہ دیکھیے، ہندوستان ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم اور آپ آسانی سے یا مسلمان مذہب کی تبلیغ کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ آج اللہ نے لوگوں کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا ہے۔ اور یہ حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو ضرور نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ اللہ تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کر دے گا۔ ایک ایسی سزا کو اللہ مسلط کر دے گا، رکھ دے گا کہ تم دعائیں مانگو گے، رو گے، گڑ گڑاؤ گے، اللہ ملک کے حالات کو بدل دے، اے اللہ مسلمانوں کے حالات کو بدل دے، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں نہیں سنی جائیں گی۔ یہ آج جو ہندوستان کے حالات ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے لوگوں کی امامت کرنی چھوڑ دی، اور جو لوگ کرنا چاہ رہے تھے مسلمانوں نے خود ان کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟